فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ آپ نے جو رائے دی کسی مسئلے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی کے موافق قرآن میں رب نے حکم نازل فرما دیا۔ 21 مقامات پر آپ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، 21 مقامات پر میرے موافق رب عز و جل نے قرآن پاک میں آیات کا نزول فرمایا۔ پردے کے بارے میں آپ نے عرض کیا، ادھر رب کی طرف سے حکم آ گیا عورتوں کو پردے کرنے کے بارے میں۔ اس طرح کئی اور چیزیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی حضور کے بعد تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بالفرض اگر ہوتا، اگر بالفرض ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خصوصیات ہیں، وہ خوبیاں رب نے رکھی ہیں، وہ خصلتیں رب نے رکھی ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم، وہ عمر فاروق نبی ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ انسانوں میں شیطان ہو یا جنات کے اندر شیاطین، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں تو اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے حضرت عمر کے زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی کہ جن کی طلب خود سرکار علیہ السلام نے فرمائی، کاش عمر اسلام لیں، جن کے لیے دعا خود حضور نے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوی جسم کی شخصیت، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی بہادری کے چرچے تھے، مضبوط جسم کے مالک، مضبوط رائے کے مالک، ایک بہادر شخصیت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ کاش عمر اسلام لیں، یہ اسلام لے آئیں گے تو اس سے اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام کو قوت ملے گی۔ چنانچہ نبوت کا چھٹا سال ہے، حضور کی 46 سال عمر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا کرتے ہیں، اے مالک و مولا، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دونوں میں سے جو تجھے پیارا اس سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اور امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث نقل کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت عمر کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یہ اسلام لائیں گے تو اسلام کو عزت ملے گی، قوت ملے گی، شوکت ملے گی۔ اے مالک و مولا، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ قربان جاؤں اس ہستی پر جن کے اسلام لانے کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور دعا فرمائیں اور قبول نہ ہو، ادھر حضور دعا فرما رہے ہیں، اگلے ہی دن ایک واقعہ پیش آ گیا۔ کفار مکہ جو اسلام کے پھیلنے سے ان کو تکلیف تھی، اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، اسلام کے چرچے ہو رہے ہیں، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے روک تھام کی؟ بڑے مشورے آئے، ایک مشورے پر اتفاق ہوا کہ ایک ہی حل ہے اسلام کے روک تھام، کہ معاذ اللہ بانی اسلام کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے۔ لیکن یہ کام کون کرے گا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتا ہے تو بنی ہاشم کی دشمن بنیں گے، اور جتنے مسلمان ہیں ان کی بھی دشمنی، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس موقع پر عمر کھڑے ہو گئے، میں یہ کام کروں۔ سب نے کہا ہاں تم کر سکتے ہو، تم یہ کام کر لو۔ عمر ادھر ہی تلوار لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص جن کا نام نعیم بن عبداللہ تھا، بعض روایات میں اور نام بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ حضرت عمر کے تیور دیکھ کر کہنے لگے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مقصد بیان کر دیا، کس طرح معاذ اللہ
شہید کرنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو نعیم بن عبداللہ اسلام لا چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عمر، اگر تم ان کو شہید کرو گے تو پھر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کیسے بچو گے؟ بنی زہرہ ان شخص کا قبیلہ تھا، پھر ہمارے قبیلے سے کیسے بچو گے اور بنی ہاشم سے کیسے بچو گے؟ عمر سمجھ گیا کہ یہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ کہنے لگا لگتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ چکے ہو، آؤ پہلے تم سے نپٹ لو۔ تلوار سیدھی کر لی۔ حضرت نعیم نے بھی تلوار سیدھی کر لی۔ اس سے پہلے کہ تلوار چلتی، حضرت نعیم کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر ہو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید وہ بھی اسلام لا چکے، پہلے ان کی جان کی خبر ہو۔ حضرت عمر وہ غصے سے سیخ پا ہو گئے، ادھر تلوار نیام میں رکھی اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پہ دستک دی، کون؟ عمر۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے، قرآن مجید پڑھا رہے۔ تو حضرت عمر آئے تو حضرت خباب چھپ گئے۔ دروازہ کھولا، یہ کیسی آوازیں آ رہی تھی، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت سعید بن زید نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، بات کو ٹال دیا۔ تو پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید نے سیدھا سا جواب دیا، جی ہاں، باپ دادا کا دین باطل ہے تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حق کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، توحید کو قبول کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے اس مقدس جرم کی پاداش حضرت سعید بن زید کو پکڑ لیا، ان کو بالوں سے پکڑ لیا، داڑھی شریف سے پکڑا، زمین پہ گرا دیا، مارنا شروع ہو گئے۔ بہن بچانے آئی تو ان کو بھی ایسا گھوسا مارا کہ خون سے تر بتر ہو، لیکن وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی ہے عمر اس لیے مارتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، خدا کی قسم تم ہمارے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک تو نکال سکتے ہو لیکن ہمارے دلوں سے اسلام نہیں نکال سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کی حالت دیکھی اور بہن کے یہ کلمات سنے تو دل پسیج گیا، نرم پڑ گیا۔ کہنے لگے جو تم پڑھ رہی تھی وہ لے کر آؤ کتاب۔ کہنے لگے نہیں اے عمر، تم مشرک ہو، نجس ہو، ناپاک ہو اور وہ پاکیزہ کلام ہے، تم اس طرح نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاکی کی حالت میں پہلے غسل کرو۔ تو حضرت عمر نے اصرار کیا لیکن آگے سے انکار ہوتا رہا، بالآخر غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد وہ جو اوراق تھے جن میں کچھ لکھا ہوا تھا وہ پکڑائے تو سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عمر پڑھتے ہوئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو۔ تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو، کہنے لگے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے۔ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے، کہنے لگے عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تمہارے لیے دعا سنی تھی، کل ہی میں نے سنا ہے حضور تمہارے لیے دعا کر رہے تھے، اے اللہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما، تمہیں مبارک۔ حضرت عمر کو لے کے حضور کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفا جو پہاڑی ہے اس کے پاس ہی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، دار ارقم میں۔ حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ باہر پہرا دے رہے، دور سے دیکھا عمر آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں، تلوار ابھی تک اسی طرح ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نیت خراب ہے تو آج بچ نہیں سکے۔ بہرحال قریب آئے، اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر سے باہر تشریف لے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اور دامن پکڑ کے کہا، اے عمر کب تک زمین پر فتنہ و فساد برپا کرو؟ کیا اس وقت تک کرو گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب مسلط نہیں کر دیتا، ذلت و رسوائی مسلط نہیں کر دیتا؟ حضرت عمر کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو یہ نکلا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں داخل ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، حضرت عمر اسلام لے آئے، حضور کی تمنا پوری ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا پوری ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور دعا کریں اجابت نہ ہو یہ کیسے ہو؟
اجابت تو خود آگے بڑھ کر گلے لگائے، قبولیت آگے بڑھ کر گلے لگائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا، اتنا بلند نعرہ تھا کہ راوی کہتے ہیں پوری مکے کی وادی گونج اٹھی اس نعرے سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم ہاتھ پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاتھ پر ہے، تو پھر یہ کشیدگی کیوں، یہ چھپ کر عبادت کرنا کیوں، ہم کھل کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے مشورہ دیا، حضور نے قبول فرمایا۔ مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے فاروق اعظم اور ایک صف کے آگے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں صفیں روانہ ہوئی اور بیت اللہ شریف کی طرف گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، آرام سے نماز پڑھی۔ اس وقت جو کفار موجود تھے دانت پیستے رہے، پہلے اگر مسلمانوں کی عبادت کرتے تھے حملہ کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صف کے آگے دے کر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری صف کے آگے دے کر کسی کو جرأت نہیں کچھ کہہ سکے، یوں مسلمانوں نے کھل کر عبادت کی۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے رب تعالیٰ نے حق اور باطل کو جدا کر حق کو غلبہ عطا فرمایا، فاروق کا لقب عطا فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔